بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے پیج ہے 145، سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں، درج جو آتے ہیں اوپر چڑھ کے، وہ اس کی جمع درجات۔ اب یہ آیت جو ہے نا، گزشتہ کی جو آیت ہے اوپر والی کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر بغیر پیغمبر بھیجے عذاب نازل نہیں کرتے، ایسے ظالم نہیں ہیں، اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے سبق میں تھا یا معاشر الجن والانس، پیغمبر بھیجے گئے۔ تو جیسے کہ محقق مفسر خلافت آدم سے پہلے پیغمبر بھیجے گئے، ورنہ جناتوں پر عذاب کیسے ہوگا؟ تو اس سے متعلق ہے یہ آیت۔ تو معاشر جن ہو، معاشر انس ہو، دعوت پہنچائی جاتی ہے، اور بغیر دعوت پہنچے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اب یہ معاشر الجن اور یہ انس اور معاشر المؤمنین اور معاشر الکافرین اور نیک اور فاسقین لکلن میں آ گئے، ولیکلن، تو اس طریقے سے ربط ہے ہر ایک کے لیے درجات۔ اب یہ درجات کس بنیاد پر؟ مما عملوا، ان کے اعمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بالکل بات واضح ہوئی کہ جو عمل ہے جیسا کریں گے ویسا درجہ ان کو ہوگا۔ اچھا، یہ درج ایک اور چیز ہے قرآن شریف میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں درک ہے، تو درج اور درک وہاں کاف ہے، تو اوپر جانے کے لیے جنت میں جو درجات ہوں گے وہ درج، اور جہنم میں نیچے جو عذاب کا نچلا طبقہ ہے وہ درک، وہ منافقین کے لیے۔ جی نہیں، ادراک سے نہیں، ادراک کے معنی تو کسی چیز کو پانا، یہ اسم ہے درک، جیسے درج۔ اب درج میں بھی ادراج ہے، ادراج یعنی لکھنا، رجسٹر کرنا، تو وہ الگ ہے، ادراج اور ادراک الگ چیز ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیے، ایک شخص کسی خطا کا یا اثم کا یا سیئہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب یہ خطا سیئہ آپ جانتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، بغیر توبہ کیے بھی ذکر پڑھے، نمازیں پڑھے، معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا ہے جو جرم کرتا ہے، جرم نہیں، جرائم پیشہ ہے۔ آپ بتائیں کہ دونوں کے درجے برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہر ایک کے لیے درجہ متعین ہے، مقرر ہے، جو جیسا عمل کرے گا ویسا اس کا درجہ ہوگا۔ اچھا، اب دوسری طرف نیکیاں، ایک شخص ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں، اپنی زندگی گزار رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بھولا بھالا آدمی ہے، مگر دوسرا آدمی تحریکی آدمی ہے۔ تحریک سمجھتے ہیں نا، حرکت، یعنی دین کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پڑوسی پر بھی نافذ کرے۔ اب دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں میں فرق ہوا۔ یہ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، اچھے کام کر کے سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، پڑوس والوں کو دیکھتا ہے، یار پڑوس کے بچے نظر نہیں آتے مسجد میں۔ ایک مثال یہ، مسجد میں ہی نہیں، مسجد میں، درس میں، دینی تربیت، پہناؤ وغیرہ سب۔ تو یہ کیا چاہتا ہے؟ جو انبیاء کا طریقہ، یعنی انبیاء نے سب سے پہلے دین کو اپنے اوپر نافذ کیا، لاگو کیا، جی، اور اسے دوسروں پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کی۔
تو ایک ایسا آدمی ہے. تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ تحریک آدمی. تو وہ تو تحریک آدمی یعنی سیاسی آدمی بھی تحریک ہے، یعنی وہ حرکت کرتا ہے نا. تو دین میں بھی حرکت ہونی چاہیے. تو درجات میں فرق ہے. یہ ایک شخص کو دیندار بنا گیا. جیسے آج کل اس کی سخت ضرورت ہے. یہ تو میں مثال دیتا ہوں ایک عام، لیکن یہ آج کل جیسے کہ جماعتیں کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں. جیسے بہت مشہور ہیں شیخ احمد نقشبندی یا علامہ ہاشمی، لوگوں کو غلط راہ پر لے جا رہے ہیں. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو توحید کی طرف لے آئیں تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے کایا پلٹ دی. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کی جانب سے کسی کو ایک ہدایت ملی تو کئی اونٹوں سے بہتر ہے. جی تو آپ اس نیت کو دیکھیں، شرک سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. صحیح عقیدہ یہ بہت اہم ہے. اس لیے درجات مما عملوا. اب اس کے آگے ہے وما ربک بغافل عما یعملون. یہ بہت اہم بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. لوگ سر سے نکل جاتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، جبکہ اللہ کی یہ صفت نہیں بیان ہو رہی ہے، نفی کی جا رہی ہے. وما اللہ بغافل نہیں ہے، نفی ہوئی نا. دیکھیے ایک مثبت صفت ہوتی ہے رحمان رحیم، یہاں ماں ہے. اب غافل اردو میں گالی ہے. آزمانا ہو تو آزمائے، کسی کو کہیں کہ آپ غافل ہیں تو دیکھیں کیا عادت ہوتی ہے، گالی ہے نا. کیونکہ یہ منفی، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی اس سے نفی کر رہے ہیں. غافل یعنی کیا؟ وہ اگر سمجھتا ہے تو غصہ میں آئے گا. حق سے بعید. آپ جب کسی کو کہیں گے غافل یعنی حق بات سے بعید، یہ غافل کے معنی. تو اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات سے بعید نہیں ہے. تو لوگوں نے ترجمہ کیا کیا؟ بے خبر نہیں ہے. یہ سب میں بہترین ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے بلکہ خبر رکھتے ہیں. اب یہ بہت اہم بات ہے، ایسا مت سمجھو یا معاشر الجن والانس معاشر المؤمنین صالحین، سب اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں. اب جب خبر رکھتے ہیں تو وہیں پہنچائیں گے جو تمہارا درجہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، اب گزشتہ صفحے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر مطلب ہے کہ ترغیب ہوئی نا، منفی انداز میں ڈرانا بھی ہوا، تہدید ہوئی. میں اکثر کہتا ہوں تہدید یعنی کیا؟ ڈرانا، وارننگ دینا. تو تہدید کا لفظ ہے عربی میں. تو اس کی ضرورت ہی کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے کی طرف ترغیب دے رہے ہیں اور نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں، نافرمانی پر تہدید کر رہے ہیں، جبکہ تمہارا دیکھیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ. جی تو تمہارا رب تو غنی ہے. غنی، اب غنی کے معنی کیا؟ غنی کے معنی وہ مالدار نہیں. ہم کہتے ہیں عثمان غنی مالدار تھے، وہ غنی نہیں، یاد رکھنا. لیکن وہ اس میں شامل ہے، چونکہ ایک مالدار آدمی کسی کا محتاج نہیں، مگر یہ کون؟ انسان. جبکہ خادموں کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی کا مطلب کیا؟ اب اس کا ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا ہے ترجمے میں اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے نیاز ہے. اب جیسے یہاں بے خبر، یہاں بے نیاز. تو کیا مطلب؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، بے نیاز یعنی کیا؟ پہلے نیاز کے معنی سمجھے. نیاز یعنی محتاجی، عاجزی، انکساری. ہمارے یہاں نیاز بہت استعمال ہوتا ہے تو پہنچتے ہیں وہاں تک. ہاں نیاز نام بھی رکھتے ہیں، وہ نام تو اچھا ہے، وہ محتاج ہے. اللہ بے نیاز ہے اور بندہ محتاج ہے. صحیح کہا آپ نے. رکھے نام، ہمیشہ ہم بے بس ہیں. مغلوب رکھے نام. مغلوب کے آنے کیا؟ بے بس. رب انی مغلوب فانتصر، یہ تو رکھنا چاہے جس میں عبودیت کا حق ادا ہو. ہم ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے.
تو صحیح بتایا آپ نے, نیاز نام اچھا ہے لیکن معنی کیا؟ محتاج. بتائیے محتاج ہے کہ نہیں؟ ہاں, آخر تک محتاج. تو کہہ رہا تھا کہ اللہ جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ تم سارے کے سارے میدان میں جمع ہو کر میری اطاعت کرو, میری کبریا میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا, یہ ہے غنی. سارے کے سارے نافرمانی کرو, میری کبریا میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی, یہ ہے غنی. اب سمجھ گئے غنی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے نیاز. اچھا, نیاز فارسی لفظ ہے, ہمارے یہاں شیرنی کو نیاز کہتے ہیں. تو وہ بھی بتا دوں, حالانکہ درس ہو چکا ہے مگر یہ بہت اہم ہے. تو 270 سورہ بقرہ میں وما انفقتم من نفقۃ وما نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. آ گیا نا نذر, نظر نہیں کہنا, نذر. نذر کے معنی نیاز, اور نظر بولیں گے تو جو اس کا کیا بولیں گے, جو آنکھ لگتی ہے نا کسی کو, نظر لگتی ہے. ہاں, آنکھ دیکھا کسی کو خوبصورت ہے, ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے, یہ تو پہلوان ہے, خلاص اس کی تو مشکل ہو گئی. وہ کیا ہے؟ نظر, اور یہ نظر کہنا. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک انسان کہتا ہے کہ میرا کام یہ ہو جائے, میرا بیٹا فورن چلے جائے, جو بھی مثال تو کوئی بھی دے سکتے ہیں, تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. اس کا نام کیا؟ نذر. ہاں, نظر مانی. اب آپ کو پوری کرنا ہے. ہاں, یہ آپ سمجھا ہے نیاز کیا چیز ہے, نیاز کیسے آ گیا, نیاز کیوں کہتے ہیں ہم بھائی؟ لکھا ہوا ہے نظر, وہ نیاز کیوں کہتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. یہ سمجھ گئے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھا سکیں گے. تو نیاز کھانا کیوں حرام ہے, یہ سوال آتا ہے. اب محرم میں نظر و نیاز, سفر میں نظر و نیاز, ربیع الاول میں نظر و نیاز, ربیع الاخر میں شیخ جیلانی کی نظر و نیاز, پھر رجب میں نظر و نیاز. نیاز کیا ہے؟ دیکھیے, نیاز ضد ہوا کس کا؟ غنی کا, ہے نا. نیاز کے معنی محتاجی, عاجزی, انکساری اور محتاج. تو ایک شخص نظر کرتا ہے, ایسا میں ان کی بات بتا رہا ہوں, ہماری نہیں, یہ یاد رکھنا. یعنی مثال دے رہا ہوں کہ نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا, صحیح نظر تو میں نے بتا دیا اللہ کے لیے, وہ تو جائز ہے اور اس کا پورا کرنا واجب ہے, سمجھے نا. عادت ہو گئی, محرم سے شروع کرتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو کھچڑی تقسیم کروں گا. تو یہ جو کھچڑی بنے گی نا, کھچڑی بنتی ہے نا, کیا کھچڑا کچھ کہتے ہیں, ہاں کھچڑا, یہ نیاز ہوئی. شیخ عبدالجیلانی جو کھانا بنتا ہے وہ نظر مانتے ہیں, لیکن جو پکتا ہے یہ نیاز ہوئی. تو نیاز کے معنی کیا؟ محتاج. وہ چونکہ محتاج ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں شیخ جیلانی سے کہ میں نیاز کروں گا تو میری مصیبت دور ہو جائے گی. ہاں دیکھیں نا, یہ نیاز. اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, کھانا حرام. ارے بھائی کیوں کھانا حرام؟ آپ نے دوسرے کو شریک کیا, آپ نظر نہیں مانی. نظر اگر کوئی مانتا ہے اور کھلاتا ہے تو اس میں کوئی امیر بھی آدمی آ گیا تو حلال ہے, ہوتا ہے ایسا. لوگ تقسیم کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, اس کے دل میں کیا ہے؟ صدقہ, نفل. مگر کچھ اچھے لوگ بھی آتے ہیں تو وہ تو حرام نہیں ہے نا. اب جیسے افطاری ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ صدقہ نفلہ بھی دیتے ہیں, کوئی مسلک نہیں. لیکن یہ نیاز جو ہے چونکہ دوسرے کے نام کی, اس لیے وہ حرام. وریر مسئلہ بتانا تھا, اس کو یاد رکھیں کہ نظر و نیاز, نیاز کیا چیز ہے. اب ہم عود کرتے ہیں, وَرَبُّكَ الْغَنِي, وہ بے نیاز ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ رب تمہارا جب بے نیاز ہے تو کیا ضرورت کہ ترغیب دے اطاعت کرو اور روکے, ڈرائے اطاعت نہ کرنے پر؟ اس لیے کہ ذو الرحمہ, وہ رحم والا ہے. دیکھیں, تو اس کی رحمت کا تقاضا, ایسا نہیں ہے کہ مانو یا مت مانو, نہیں, کوشش کی جاتی ہے. یہ بھی ترغیب دی گئی کہ جو شخص دوسرے کو نصیحت کرے گا تو وہ نصیحت والا راہ راست پر آنے سے پہلے یہ تو آ گیا, سمجھے نا. چونکہ ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں, وہ مانے یا نہ مانے, خود تو راہ ہدایت پر آ گئے نا. ومن ہدی فقط ہدی اعلیٰ صراط مستقیم, یعنی جو کوئی ہدایت کرے لوگوں کو تو خود ہی راہ راست پر آ گیا.
جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ لوگوں کو پڑھاؤ، جب پڑھائیں گے تو آپ خود اچھے پڑھنے میں ماہر ہو جائیں گے جی. ومن دعا الی اللہ، ومن دعا الی اللہ، ومن دعا الی اللہ، جو کوئی دعوت دے اللہ کی طرف، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. فقط ہدی الی صراط مستقیم، وہ خود ہی راہ ہدایت پر آ گیا. سب سے پہلے وہ ہے نا، جب آپ کسی کو سمجھائیں گے تو آپ اس چیز کو سمجھیں گے تب سمجھائیں گے نا جی. تو ذو الرحمہ، وہ رحم والا ہے. تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انتظام کرے اور جو ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو ان کی ترغیب دے. تو یہ جوڑ ہو گیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اب اس کی ایسی صفت، وہ بے نیاز ہے، قدرت والا ہے. ان یشاء، اچھا تلاوت نہیں ہوئی ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. آخرین یعنی دوسری قوم. وہ رحم والا ہے، اس کی قدرت کاملہ اگر چاہے، ان یشاء چاہا نہیں، اگر چاہے تم نافرمانی کرو تو یذہبکم تمہیں لے جائے، آسانی اس کے لیے. ویستخلف اور تمہارے بعد دوسروں کو تمہارے جانشین بنائے، خلیفہ ہے نا خلیفہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اسی سے خلیفہ سے یستخلف. کما انشأکم، جیسے کہ تمہیں پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین، دوسری قوم کی نسل سے. اب کیا بات ہوئی؟ یہ شرعی نہیں، کونی ہے. وہ اللہ کی مشیت کونی، وہ اسلام بتا چکے ہیں نا. وہ جس کو چاہے ہٹا دے، اس کی مرضی، ہم کچھ نہیں. کن فیکون، اور کیا ایسا. لیکن اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ کیا نہیں بلکہ اگر چاہے تو، اور تمہارے بعد کسی کو جانشین یعنی خلیفہ. اب یہ یستخلف کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. یستخلف سے خلیفہ. آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، لیکن ہمارے عوام سے جو غلطی ہوتے ہیں نا وہ میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، کیونکہ جہاں تک ہے ہمیں چاہے کہ عقائد کو صاف کریں. دیکھیں خلفائے راشدین تو ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، لیکن آدم علیہ السلام کو جب ہم کہیں گے کہ خلیفہ تو کیا کہیں گے؟ جیسے کہ سورہ صاد میں انی خالقم بشرم من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی، میری روح اس میں پھونک دوں، تو روح کو کیا کہیں گے؟ اب یہ بہت اہم ہے، عقیدے کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے کہے کہ اللہ کے خلیفہ، اللہ کے خلیفہ نہیں، یاد رکھنا. اب کہتے ہیں کچھ لوگ، چونکہ وہ اتنی تحقیق نہیں کرتے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. بھائی ہم انسان اللہ کا خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ نائب، خلیفہ یعنی کیا؟ نائب. جی بہت غلط بات ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں ایک وقت تھا، چونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں فارسی ہی داخل ہوئی، ان کی زبانی فارسی تھی، تو وہ خدا لفظ آ گیا. لیکن وہ اتنا برا نہیں ہے خدا، چونکہ اس کے معنی اللہ، جیسے کہ مختلف نام ہے انگریزی کے. لیکن اب وہ محنت کی لوگوں نے تو اب وہ خدا نکل گیا، اللہ حافظ ہے نا. مگر یہ ایسا نہیں ہے، یہ خطرناک ہے. باقی جو کہتے ہیں اللہ تو معاف کرے گا، معلوم نہیں ہے نا انہیں. اچھا مشکل کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے شیعہ کے عالم کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، ان کے جو عالم، ہاں ان کے عالم مطلب ان کے شیوخ ہے نا شیعوں کے ہاں، جو کیا نام ان کا، روح اللہ ہے نا، خلیفۃ اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو چیزیں شیعہ میں ہیں وہ ہم میں آ رہی ہیں. روح اللہ خمینی، روح اللہ کیسے؟ خلیفۃ اللہ کیسے؟ تو صحیح لفظ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے خلیفہ. اب معنی صحیح ہو گئے، اللہ کے خلیفہ نہیں، اللہ کی جانب سے، یا اللہ کے مقرر کردہ خلیفہ. تو انہیں یوں کہنا چاہے کہ یہ روح اللہ کیا ہو گیا؟ بھائی اللہ کی روح ہم میں پھونک دی گئی، مگر اللہ کی روح کیسے؟ اللہ کی جانب سے روح پھونک دی گئی. فرق ہوا نا کہ اللہ کی روح ہم میں ہے، تو یہ باریکیاں ہیں، سمجھنا ہے.
تو اس طریقے سے ہم محنت کریں گے، اور ظاہر ہے کہ بچوں کو سمجھائیں گے نا تو یہ پھر چلتی رہے گی بات، بچے بہت جلدی کیچ کرتے ہیں۔ تو یہ خلیفہ کے تعلق سے وہ اچھا، اس کے بعد انشا، یہ انشا تو آپ جانتے ہیں، اس کے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ انشا ہے کیا اصل میں۔ آپ خلیفہ کہیں لیکن اللہ کا خلیفہ نہیں، اللہ کی مقرر کردہ خلیفہ، ہاں خلیفہ کہہ سکتے ہیں، مگر وہ خلیفہ کون سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ، تو صرف اللہ کی جانب سے پیغمبر کے معنی ہے مرسل، مرسل یعنی بھیجے ہوئے، صحیح آپ نے مار کیا ہے، پیغمبر اس کا میسنجر، پیغمبر کے معنی کیا، وہ بھی فارسی لفظ ہے، تو اللہ کے میسنجر ہے نا، صحیح ہو گیا۔ تو اس کا خیال رکھیں، بہرحال یہ عوام سے تو اس کا ہم تقاضا نہیں کرتے، عوام تو کہاں سے سمجھیں گے۔ اچھا چلیے ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہم بیان کر چکے ہیں لیکن پھر بھی بہت ضروری ہے، وہ جو آیت ہے آپ پڑھ چکے ہیں آیت، یہ انشا کے معنی پیدا کرنا نہیں، کہ منی سے گوشت کا نطفہ، نطفے سے گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لکڑا، ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو انشا کے معنی ہوتے ہیں کیا، ایک اچھی صورت دے کر اسے پیدا کیا، یہ ہے مراد اس سے۔ ثم کیا، کما انشأکم من ذریۃ قوم۔ اب دیکھیے ایک قوم ہے اور اس کی ذریت سے ہمیں پیدا کیا، آخری تو وہ چلی گئی اور دوسری قوم آ گئی، پھر یہ جائے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر وہ جائے گی، پھر چوتھی آئے گی، یہی ہوتا آ رہا ہے۔ بتائیے ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پڑھتے ہیں نا، ہر ایک فنا ہونے والا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہاں تک پہنچیں گے، پڑھیں گے، اس کے پہلے ہی بتایا تھا، لیکن یہ کہ ہر چیز کا ذکر اور تکرار ہونی چاہیے۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کل من علیہا فان اور نعمتوں کو یاد کرو، یہ نعمت کیا ہے، کون سی نعمت ہے یہ؟ بھائی نعمت ہے، اس لیے کہ جب ہم سے پہلے تھے وہ چلے گئے تو ہم ان کی جگہ پر آ گئے، آئے نا، ہم چلے جائیں گے تو دوسرے ہماری جگہ پر آئیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو رہنے کے لیے جگہ ملتی نہیں ملتی۔ ایک دو مثالیں میں آسان دیتا ہوں، پھر جب سورہ رحمان پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دو مثالیں، پھل فروٹ اتنی محنت سے بناتے ہیں وہ سڑ جاتا ہے، غلہ سڑ جاتا ہے، نعمت ہے۔ فبأی آلاء ربک، تو آپ سوچیں گے یہ کیسے کیا نعمت ہے؟ بالکل صحیح، یہ نعمت ہے۔ اگر غلے میں سڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو انسان ایسا لالچی ہے کہ سارا غلہ گودام میں جمع رکھتا اور کیا سوچتا، میرے بچے، بچوں کے بچے کھائیں گے، اور وہ سڑتا ہی نہیں ہے نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اسے فکر رہی تھی کہ کیسے نکالو، تو اس بہانے سے لوگوں کے لیے نعمت ہے، سب باہر نکل جاتا ہے۔ نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ۔ چلو ایک اور بتاؤں، شاید تلخ مثال ہے لیکن واقعی صحیح ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ بچوں والے ہیں، ماں باپ اور دادا دادی، دادا دادی جو بچوں سے پیار کرتے ہیں وہ ماں باپ نہیں کرتے۔ ماں تو تھڑاک پھڑاک، دادا کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھنا، دادا کے سامنے کبھی بچوں کو نہیں مارنا، اور دادی کے سامنے، کیونکہ ان کا لگان جو ہے نا، اب بچے مطلب پوتے پوتیاں، وہ زیادہ رہتا ہے۔ اب یہ کئی لوگوں کو معلوم نہیں، جن کی تربیت نہیں، تو دادا دادی کے سامنے پھڑک سے مار دیتے ہیں، ان کو ایک تیر لگتا ہے، زخم لگتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ تو بتا یہ رہا تھا، موت تو اللہ کے ہاتھ میں، بچہ مر گیا، اس کو دفناتے ہیں، کیوں دفناتے ہیں، کیا حکمت؟ اس میں بگاڑ آ جائے گا نا۔ اگر یہ بگاڑ نہیں ہوتی تو دادا دادی کبھی دفنانے نہیں دیتے تھے، بولتے تھے کہ ہمارے بیڈ پہ رہیں گے، وہ بچہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ مر چکا ہے مگر وہ دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا، تو دفنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک مثال دیا تو آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ کل من علیہا فان، تو اس کو یاد رکھیں، سورہ رحمان جب پڑھیں گے تو اس نظرے کو سامنے رکھ کے پڑھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہاں بات چل رہی ہے کیا، تو انشاکم تو جانتے ہیں نا، اب اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے، وہ پورا قصہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے ربط کیسا ہے، اطاعت کا حکم دیا،
نافرمانی سے بچنے کے لیے ترغیب دی اور یوں کہا کہ وہ بے خبر نہیں. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ تم کو یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں نا ان کو معمولی مت سمجھو. انما توعدون لآت آتی آنے والا ہے تو سنیے گا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تم سے جو اس وقت وعدہ وعید جو بھی کہا جا رہا ہے نا کہ درجات حساب کتاب لآتن عطا کیا مطلب آنے والا ہے. اچھا میں اکثر کہا کرتا ہوں یاد ہوگا آپ کو ای یون سے ان. آج سمجھیں گے آپ کہ کیا ہے یہ کون سے چنے سے بنا ہے. بالکل آسان ہو جائے اگر آپ توجہ دیں گے. کیا کہتا ہوں ای یون سے ان. یہ کیا ہے اصل میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ لآتیون یہ آتیون ہے. کیا ہے آتیون. قاضیون میں قاضی آپ کیسے لکھتے ہیں قاف الف دعا دیا کیا ہے قاضیون. مگر پڑھیں گے کیسے جاء قاضن قاضی صاحب آئے. یون نہیں پڑھ سکتے. کیوں وہ میرا قاعدہ یاد رکھیے ای یون سے ان. اتنا تو یاد رکھنا چاہے نا تو اب بتاتے ہیں مزید. ہم نے آدھا ہی بتایا تھا تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ بہت مشکل ہے سبق. کچھ بھی مشکل نہیں ہے اتنا تو یاد آ گیا. تو آتیون سے ان مطلب ایون سے ان. اب کیوں ایسا ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا ایک اور اگلی آیت میں ہے. اگلی آیت میں ہے دیکھیے آپ دیکھیے انی عامل نیچے دیکھیں اس کے ملا انی عامل عامل انی فاعل. تو انی عامل یا ای وہ قاعدہ نہیں چلے گا ای یون سے ان. کیوں یاد رکھنا الف واو یا آپ کہتے ہیں واویلس حروف نا یہ 3 حروف ہاں یہ ساکت ہو جاتے ہیں. گزشتہ بتایا تھا یریدو یا تھا نا گزشتہ کے درس میں یرید اور جو آیت بتائی تھی یریدو سورہ احزاب کی. تو یہ 3 حروف کیا ہوتے ہیں یا بدلی ہوتے ہیں یا ساکت ہو جاتے ہیں. تو ای یون میں یا ہے اڑا دو. قاضیون میں یا ہے اڑا دو. فاعلون میں یا نہیں ہے. اچھا اس کے پہلے ہم بتا چکے ہیں القول تو قول قوالا قولو بیچ میں واو ہے نا اڑا دو. و سے آ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا و سے آ تو مجھے کالا کالا کالو. تو میں کئی دفعے میں نے بتایا ہوں گا آج واضح ہو گیا. 3 حروف کو یاد رکھیں تو اچھا. وما انتم بمعجزین جی یہ آنے والا ہے اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اب رسول سے کہا جا رہا ہے کہو قل یا قومی یعنی کیا قریش سے قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون. اب کیا تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. جی قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسوف تعلمون وقرأ فسوف يعلمون. بات ایک ہی مطلب کہہ دو قریش سے کہ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم پڑھتے رہو کرتے رہو تم کو کیا کرنا ہے میں کروں گا. اس کے معنی اجازت نہیں. کیا نبی شرک کرنے کی اجازت دے گا؟ پھر یہ کیا ہے ہم بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو جو نہیں سنتا ہے جا تجھے جو کرنا ہو کر. بچہ سمجھتا ہے کہ ناراض ہو گئے مطلب یہ بات ہم اپنے ناراضگی کے اظہار کے لیے کرتے ہیں. بچوں سے بیوی سے بھائی سے چھوٹے جو بھی ہو کیا کہتے ہیں جا جو کرنا ہو کر. کیا مطلب اس کا ناراضگی کا اظہار. تو یہ ناراضگی کا اظہار ہے اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہ اسلوب قرآن پاک میں ہے اعملوا علی مکانتکم وقرأ علی مکاناتکم ایک ہی بات ہے. انی عامل فسوف تعلمون تم ضرور جان لو گے. فسوف یعلمون ضرور یہ جتنے معاشر ہیں جان لیں گے. کوئی معنی میں فرق ہوا؟ کچھ نہیں ہوا.
من تکون لہ عاقبۃ الدار. عاقبہ عقاب عقوب، اسی سے یعقوب عاقب بھی نام رکھتے ہیں، پیچھے آنے والا. عاقب کے معنی کیا؟ پیچھے. یعقوب چونکہ ان کو وہ آخری بچے ہوئے تھے تو یعقوب آخر میں آنے والا. تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی جزا و سزا. تو جان لو گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے ہے، مگر صرف مجرم کے لیے نہیں. والعاقبۃ للمتقین. تو خیر والعاقبۃ للتقوی، جو تقوی کرے گا اس کے لیے انجام خیر ہوگا، اور بروں کے لیے بھی. تو کس کے لیے عاقبت کس کے لیے ہے وہ تم جان لو گے یا وہ جان لیں گے. انہ لا یفلح الظالمون. اور سنو کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، نافرمانی کرو، معاشر الجن والانس اور مومنین کافرین، کبھی بھی ظالم آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. یا تو اسے دنیا میں خسارہ ہوگا یا آخرت میں. اب آگے چلتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَقَرَأَ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزُعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یہ دو آیتیں، یہ اور اگلی. اس آیت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ قریش کی نادانی، حماقت اور جہالت اگر جاننا ہے تو دو آیتیں. باقی ٹھیک ہے. دوسرا ابھی آپ دیکھیے کیا ہے، سنیے گا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یہ سورہ انعام ہے نا. اب یہاں سے انعام کا سلسلہ شروع، تو ہم بھی سنتے رہیں گے. ہمارے یہاں بھی یہی حالت ہے. انعام یعنی چوپائے، بکرا بکری، مینڈا مینڈی، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور مقرر کیا اللہ کے لیے مقرر کیا. کس میں سے؟ جو اللہ نے ذرأ ابھی وقتی طور پر پیدا کیا. کچھ تو ترجمہ کرنا پڑے گا نا، یہی کیا ہے. حرث یعنی کھیتی سے، انعام یعنی چوپاؤں سے. چوپاؤں سے ہی پیدا کرتا ہے نا، بچے ہوتے ہیں. نصیباً، ایک حصہ مقرر کیا. تو ذرا سے فارغ ہوتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں. یہ ذرا، ذال، را اور حمزہ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ زے، را اور عین. دیکھیے آیت نمبر 141، دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، پڑھیے آپ کے سامنے دیکھیں آیت. دیکھو وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ 141 کے نیچے دوسری لائن میں ملا. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ ملا. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ 140 کے نیچے، 140 کے نیچے جائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ. ملی نا؟ کیا ہے؟ زارع. ہم کہتے ہیں زراعت، ایگریکلچر کہتے ہیں نا، زراعت ہم یہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں ذرا استعمال کرتے ہیں؟ خیر ہمارے یہاں تو وہ ذرا پڑھنا بھی مشکل ہے. تو زراعت، انتم تزرعون نحن الزارعون، یہ کلام پاک میں آئے گا زراعت، اور بالکل صحیح ہے. اچھا، تو یہ زرع میں اور زراعت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ زراعت زمینی پیداوار، پھل فروٹ آئے گا اس وقت. دیکھو نخل، معروشات سب بیان کیا گیا. زرع کے معنی کوئی بھی ہو، انسان ہو، جانور ہو، پھیلانا. دیکھو انعام سے وہ پیدا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملتے ہیں بچے، بچوں کے بچے، یہ مراد ہے. تو ذرا میں اور اس میں یہ فرق ہے مفہوم میں. تو ذرا من الحرث، کھیتی سے پیدا نہیں کیا بلکہ پھیلایا، کھیتی بنتی ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہ مراد ہے. والانعام نصیباً، تو وہ مشرکین عرب جن کے بارے میں نے جملہ کہا ابھی، سنیے.
حصہ مقرر کرتے ہیں، یعنی جو غلہ آئے گا کھجور کا، انگور کا، یہ حصہ اللہ کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیے آگے. فقالوا هذا للہ بزعمہم وقالوا بزعمہم. ہمارے اردو میں زعم کہا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے چونکہ دو قراتیں ہیں. اب ایسا نہیں کہ زوم غلط ہے، نہیں، زوم بھی صحیح، اس لیے میں نے اختیار کیا چونکہ ہمارے یہاں اکثر اردو میں سب کیا کہتے ہیں؟ زوم. اس لیے میں نے دونوں قراتیں آپ کو بتا دیں، زام اور زوم. عرب والے زام کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو زام کسے کہتے ہیں؟ اب اس کے پہلے ایک میں نے بتایا نا کہ ہاں اب زام مطلب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا. ہاں، اپنے آپ کو بہت سمجھنا، جیسے غرور، تکبر، مطلب حقیقت سے دور. ہاں، ابھی اوپر میں نے کیا کچھ بتلایا تھا کہ حق سے بھائی جی، حقیقت سے دور. اب اس کی مثال دوں، جیسے کہ ہم لوگ میں نے جس ادارے سے ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم ہی سمجھے ہندوستان والے. یہ زوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ زوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ حقیقت سے دور. حقیقت یہ نہیں ہے، بلا. تو بہرحال لفظ زوم کہیں یا زام کہیں، لیکن ہمارے علماء کو زوم ہے کہ قرآن اترا مکے میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا کہاں؟ ہندوستان میں. اچھا، یہ مقولہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کو پڑھایا گیا. ہمیں مطلب آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے کسی سنا نہیں، ہمیں پڑھایا گیا اور کافی ہمیں ماشاء اللہ کیا. تو اب اتنا زوم تھا کہ سمجھے کچھ نہیں، یعنی یہ کنڈیشن تھی ہماری. ہم تو ایک عالم جو ہے ہر بستی میں ایک عالم ہونا چاہیے، نہیں تو گنہگار. تو ہم بستی میں عالم ہیں ہم. ہاں، یہ زوم تھا. وہ زوم سب یہاں عمارت گر گئی یہاں جب آئے. تو کیا ہے، اگر زوم رہا تو کسی سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. بھائی زوم ہے تو سدیش کی قرات کیوں سنیں، شریم کی قرات کیوں سنیں؟ زوم ہے، اس میں انسان دور ہٹ جاتا ہے حق سے. تو بہرحال یہ اس کی بات. تو ان کے زوم میں مطلب حقیقت سے دور، کہا کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے پارٹنر کے لیے. وہ حدال شرکائنا. ارے بھائی یہ غلہ اللہ کے لیے کیا مطلب؟ بلی چڑھا دو. نہیں بھی آئے گا ابھی آستے آستے ساتھ میں. اب وہ حدال شرکائنا. شرکا کون؟ بت. یہ اللہ کے لیے، یہ شرکا لے، تاکہ مثال واضح آ جائے. اور وہ پہلی بات یاد رکھنا، ان کی جو حماقت ہے سنیے گا. فما کان لشرکائہم، یہ شرکا کا ہے. فلا یصل الی اللہ. ابھی اس کی مثال کیا دو؟ یہ مسجد کے لیے آپ نے ڈونیشن دیا، کس کے لیے؟ یہ غریبوں کے لیے دیا. وہ تو بتوں کی بات ہے نا. اب یہ کم ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں ادھر کم ہو جائے اللہ کا، تو یہ ادھر نہیں جا سکتا. بھائی تھوڑا سا دے دو ادھر، نہیں. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائنا. ادھر کم ہو گیا تو اس میں ملا دو. سمجھ گئے؟ تو دو حصے تقسیم کرتے تھے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کا یعنی کیا؟ کعبۃ اللہ کی ترمیم، تربیہ وغیرہ سب. اب کیسے لوگ ہیں بتائیے. یعنی اور یہ جو پارٹنر کا یعنی کھانا پکانا، ہمارے یہاں بھی ہے نا، شیخ عبد الجلیل شریف کھاتے ہیں نا، سب جا کے کھاتے ہیں. تو ادھر کم ہو گیا تو لے لو اس میں سے. بھائی آدمی زیادہ ہیں، بتائیے کیا ہے. اور ادھر کم ہوا تو نہیں، یہ نہیں جا سکتا. ابھی سنتے رہیے. ساء ما یحکمون. کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. تو سب سے برا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس آیت میں، اور اگلی آیت بھی سنیے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَرَأَ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. ابھی فرق ہو جائے گا. زین یعنی کیا؟ مزین کر کے دکھایا بہت سارے مشرکوں کو اپنی اولاد کا قتل کرنا، ان کے پارٹنروں نے، ان کے شریک نے. اب شریکوں سے بت نہیں،
انسانوں کے بت تھے نا بھائی. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ بت کسے کہتے ہیں؟ جو خود کی پوجا کروائے یا دوسرے کی پوجا کروائے، یہ ان کی شرک. اچھا اب بھائی قتل اولادہم، اولاد کو قتل کیوں کرتے تھے؟ لیردوہم. اب یہ یردو کیا ہے؟ یہ رد سے ہے. آپ کو حدیث یاد ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے من احدث فی امرنا ما لیس علیہ امرنا فہو رد، ہے نا؟ ومن عمل علیہ لیس رد، دو حدیث ہیں. رد یعنی کیا؟ مردود. شیطان کیا ہے؟ مردود. اب یہاں کیا معنی کریں گے؟ اسی سے ملتے جلتے، یعنی روح اس کی پائی جاتی ہے. مشرکین لیردوہم، تاکہ تمہیں برباد کریں. دیکھو روح پائی گئی نا معنی کی. ردن ٹھکرایا ہوا، وہ کیا زندگی ہے؟ بربادی ہوا نا. دیکھو شیطان کو مردود قرار دیا، آج تک وہ برباد ہے. تو ترجمے میں ہیر پھیر ہوتا ہے. ابھی آئیڈیا چاہیے. لشورا تو تمہیں برباد کریں. کہاں گیا ہے جی؟ فلا ہاں جی. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. لباس کسی کو پہنا ہے تو اندر کا نظر نہیں آتا ہے، مگر یہاں کس معنی میں ہے؟ ان کے دین پر لباس چڑھا دیا، یعنی دین کو خلط مل کر دیا. ٹھیک ہے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں کرتے، پھر وہی مشیت کونی. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں کرتے. تو اے رسول، بات ہوئی تھی قل، اے رسول اپنی قوم سے کہو فذرہم وما یفترون، تو انہیں چھوڑ دو. ترک، اور ترک کے معنی کیا؟ ڈسٹ بن میں ڈالنا. اور ذر کے معنی ڈال ہی نہیں سکتے ہو تو سامنے ہے، تعلقات چھوڑ دو. یہ فرق بتا چکا ہوں نا پہلے جی. فذرہم یعنی اپنا وقت ضائع مت کرو، اور جو اس طرح پردازی کر رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دو. اچھا اب یہ آیت بھی اسی تعلق سے ہے. اب کچھ تشریح کی ضرورت نہیں، اسی کی وضاحت ہے تو سنیے. اچھا اب یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، یہ زین، ایک بات بتا دوں میں اور بات، تاکہ بات پوری ہو جائے. اکثر میں بتاتے رہتا ہوں دو قراتیں، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے پڑھنا نہیں. کیوں پڑھنا نہیں؟ اس کو سیکھنا چاہیے. دیکھیے اب یہاں وَزَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَرَأَ زُيِّنَ. اب جب آپ زُيِّنَ پڑھیں گے نا تو یہ قتل اولادہم میں یہ بدلی ہو جائے گا. اگر آپ نے زین کے ساتھ قتل اولادہم معنی نہیں ہوں گے، کہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مفعول ہوتا ہے، اس پہ زبر آتا ہے. اب جب زین مجہول پڑھا نا تو نائب الفاعل آتا ہے، اس پر بھی پیش آتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسے سیکھنا پڑتا ہے. تو معنی مفہوم اور یہ قرات جو ہے عالمیت کے بعد ہی ہوتی ہے، یعنی کچھ عربی شد بجھ چاہیے. لیکن ایک چیز اور سمجھا دوں. قرات سبیہ میں نے کہا، کیا کہا؟ قرات سبیہ یعنی کیا؟ 7 قرات. آپ کوئی بھی آیت کھولیں وہ 7 دفعے پڑھتا ہی نہیں. ایسا کیوں؟ پھر قرات سبیہ کیسے ہو گئی؟ یہ بھی ایک نقطہ سمجھیں. سبیہ عربی میں ہوا، یہاں تو جانتے ہیں نا 7 ہے نا. وہ امام کے نام بھی آپ کو ملیں گے. ہم پڑھتے ہیں روایت حفص عاصم. کوئی بھی آپ نکالیں، مانگے کہ یہ قرات، یہ آیت قرات سبیہ، تو وہ 3 دفعے ریپیٹ کرے گا، کبھی 4 دفعے، کبھی 2 دفعے. تو پھر 7 کیسے ہوئی؟ سنیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ قرأ فسوف تعلمون، وقرأ فسوف يعلمون، وقرأ زين لكثير، وقرئ زين اب اور بھی آئیں گے کیونکہ اس آیت میں قرات سبیہ بہت ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 نے 7 طریقے سے پڑھا، نہیں. فسوف تعلمون 4 ہو گئے، 4 قرآ. اور فسوف يعلمون 2 ہو گئے، کتنے نہیں 3 ہو گئے، 7 ہو گئے. یہ مراد ہے. یہ ہے کہ تعلمون 5 ہو گئے، 2 یعلمون ہو گئے. اسی لیے کوئی بھی قرات جب تلاوت کی جاتی ہے تو 3. دیکھیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 1 ہو گئی، ہوئی نا. اب وہ پھر ریپیٹ کرے گا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 2 ہو گئی. پھر تیسری دفعہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 7 تقسیم ہو گئے. آپ سوچیں گے چوتھی نہیں پڑھ رہا ہے، چوتھی نہیں پڑھے گا. تو آج یہ بھی سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا. چلیے
اور ہے یہ ایک فن ہے، پڑھنا چاہیے، آپ دلچسپی کے لیے سن سکتے ہیں، قرآن ہے کہ کیسا پڑھا جاتا ہے، لیکن سیکھنا ہے تو پھر عربی سیکھیں، اور ویسے بھی قرآن سمجھنے کے لیے بھی عربی چاہیے، تو ہم ایک آدھ آیت کو ختم کرتے ہیں، دیر تک چلیں گے نا؟ ہاں جی، اب اسی کی شرح ہے، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. صرف ترجمہ. اور کہا کہ یہ انعام، یہ چوپائے اور یہ کھیتی، حجر منع، حجر سورہ حجر بھی ہے نا، حجر اور چیزیں، حجر کی جمع حجارہ، قرآن شریف میں نا اشد قسوہ ہے نا، حجارہ یہ حجر ہے، اور ایک ہوتا ہے اپنے شعرا میں ہجر، وہ ہاں سے ہے ہجر یار، وہ بھی نہیں ہے، ہجر یعنی ممنوع، یعنی چاروں طرف کوٹ ڈال دیا تو ممنوع. کہتے ہیں کہ چوپائے یعنی نکاح، ابھی تو حصہ نا نکال لیے 5 بکریاں، ممنوع ہے کھانا، لا یطعمھا الا من نشاء، جسے ہم چاہیں گے. چلیے یہ کیا بات ہوئی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ بزعمہم و بزعمہم، خود ہی ان کو زعم تھا. وانعام حرم، اچھا اب دوسرا سنیے، اور چوپائے کہ ان کی پیٹھ حرام، اور پیٹھ مطلب سوار نہیں ہو سکتے، مختص کر دے بھائی اس پہ سوار نہیں ہونا، عمرہ حج پر نہیں جا سکتے، سامان نہیں لاد سکتے، یہ بھی کر دیا. کتنی دشواری. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اچھا اور چوپائے بولے اس کو اللہ کے نام لینے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ قریش کے پاس کون سا دین تھا؟ دین ابراہیمی، سمجھے نا، تو اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے تھے نا. نہیں، یہ تو اب اصل وہ بت ہے تو ضرورت ہی نہیں. افتراء علیہ، بہتان، کس پر؟ اللہ پر بہتان. اللہ نے ایسا کہا سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو اللہ انہیں سزا دے گا جو کچھ کرتے تھے، ہے نا. صاف ہو گیا. ایک اور آیت، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. جی سنیے، اور کہا کہ ان کے جو پیٹ میں ہے وہ صرف فیمیل کے لیے، لذکورنا. چلیے یہ بھی ان کا دماغ ہو گیا. بولے اب یہ جو جنے گی نا تو کس کے لیے؟ فیمیل کھائیں گے. وہ محرم علی ازواجنا، نہیں میل کے لیے، اور فیمیل کے لیے حرام. لذکورنا یعنی میل کے لیے، وہ محرم علی ازواجنا، فیمیل کے لیے نہیں. یہ بھی تقسیم کرتے تھے، تو اس وقت لوگوں کو بتانا پڑا. آج کل تو نہیں کرتے ہیں ایسا، لیکن ضرورت ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر مردہ ہو جائے، بھائی پیدا ہو گیا اس کا میل کا، فیمیل کا نہیں، مردہ ہو گیا تو فہم فی شرکا، میل فیمیل سب شریک. چلیے اچھا آپ سنیے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، وَقَرَأَ وَإِن تَكُن مَيْتَةً، 2 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. وَإِن تَكُن مَيْتَةٌ کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. وَإِن يَكُن مَيِّت 5 ہو گئی. تو کبھی 5 بھی ہو جاتی ہیں، کبھی 6 بھی ہو جاتی ہیں. چلیے سیجزیہم وصفہم، اب وصف کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم اوصاف بیان کرتے ہیں نا، وصف، ان کی غلط بیانی کی یہ سزا پائیں گے. انہ حکیم علیم، کیوں؟ وہ حکمت والا ہے اور خوب جانتا ہے، لہذا تمہیں اس کی سزا ملے گی. اب سنیے، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین. خسارے میں گئے جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا بیوقوفی سے، بغیر جانے. اولادوں کو قتل کیا ایک دوسرا موضوع، لیکن آیت آ رہی ہے اس لیے آج اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. وحرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام کیا جو اللہ نے انہیں رزق دیا، افتراء علی اللہ، بہتان باندھے اللہ پر. قد ضلوا، گمراہ ہوئے، وما كانوا مہتدین. اب یہ قتل اولادہم اس کے پہلے بھی گزرا ہے، ظاہر ہے کہ پہلے قتل کرتے تھے بچوں کو، یہ بھی حماقت تھی ان کی، زندہ درگور کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم وإیاہم،
اور ایک جگہ بھی فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تو وہاں پر ہے کہ املاق اور خشیۃ املاق، یعنی ایک فیملی ہے جس کے ڈر ہے کہ ہم غریب ہیں، بچوں کو کیا کریں گے، تو فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اور ایک فیملی اچھی ہے مگر بچوں کا انتظام نہیں کر سکتے، تو فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، اس نقطے کو یاد رکھیے، تو یہ آیت آئے گی آگے۔ تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں چونکہ اب آگے زراعت، دیکھو زرع شروع ہو رہا ہے، تو اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایک تو اعلان یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آئندہ سے آپ صبح کو آئیں گے، کتنے بجے؟ 10:15 کو شروع کرنا ہے تو 10 بجے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور تیسرے منزلے پر آئیں تو انشاءاللہ تو کچھ اور لوگوں کو آنے کا موقع ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ماجد بھائی، ماجد کہیں تو اللہ کے کچھ نام تو دونوں کے لیے مشترک ہے نا، وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور آج کے درس میں آنے والے تھے، لیکن مشیت جو ہے اللہ کی وہ جو ہے وہی چلتی ہے، غالب رہتی ہے، تو اچانک ان کے والدہ کا انتقال ہو تو واپس چلے گئے، تو جمعہ کی نماز کے بعد والدہ کی تدفین، وہ بھی پہنچ ہی گئے ہوں گے، تو دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها اهلا خيرا من اهلها زوجا خيرا من زوجها وعيدها من عذاب القبر وعذاب جهنم وادخلها الجنه برحمتك استغيث برحمتك يا ارحم الراحمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد ضلوا وما كانوا مهتدين سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی اچھا، یہ جو دعا پڑھی آپ نے اس میں یہ والثلج والبرد، یہ کیوں آتا ہے؟ تلج والبرد، ہاں برد نہیں بولنا، والتلج والبرد، برد کا اردو میں ترجمہ اولے کا پانی، ہاں ٹھنڈا نہیں ٹھنڈا نہیں، ہاں آپ بتائیں ان کو، اولا اردو لفظ ہے نا، یہ جو اوپر سے جو گرتا ہے نا بارش، ہاں وہ تو ٹھنڈا نہ کریں، ٹھنڈا اور چیز ہے، تو پانی سے بھی، لیکن پانی نہیں ہوتا ہے تو پھر برد ہے، اور برد بولے تو ٹھنڈا جو آپ نے کہا، برد سے باہر، ہاں تلج یعنی ہاں تلج یعنی ٹھنڈا، مجھے پتہ نہیں کیا اس کا ایکچولی تو، اچھا تلج، ہاں تو اب برد نہیں آئے گا، برد ہے، اب کیا آئے گا؟ برد ہے، یعنی برد یعنی اولے کا پانی، تو ٹھیک ہے، برف کا پانی یا تلج یعنی، ہاں جی ٹھیک، جی جی، تو اس پہ ثلاجہ لکھا ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ کیوں آتا ہے یہ دعا میں؟ یہ اس میں حکمت ہے نا، ایسا کیسا پانی جو ہے کیا ہے، وہ میں نے پڑھا تھا، اللہم اغسلھا بالثلج والبرد ونقی الخطایا، جی جی جی، پانی جو ہے، اب یہ تلج کیوں آیا، سمجھ رہے ہیں نا، تلج کیوں آیا؟ تلج کا پانی جو ہے پیور ہوتا ہے، دیکھیں آپ پانی کہیں سے لائیں گے ہے نا، اس میں مٹی رہے گی، اور یہ تلج کا پانی اوپر جو جاتا ہے بادلوں میں، وہ بھی اسی لیے، اس وجہ سے ہاں اچھا عمدہ پانی، یہ اصل میں مراد ہے، باقی گرم کرواتے ہیں، باقی پانی کوئی حدیث ہے کہ یہ جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے، وہ نکالنا پڑے گا، اولا ہے نا، یہ کیا، یہ کیا ہے، اولا ٹھنڈا ہے نا پانی، مگر چونکہ آپ ترجمہ ٹھنڈا کریں گے نا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کے معنی ٹھنڈا نہیں، اولے کا پانی، ابھی اس کے لیے لفظ میرا دوسرا نہیں ہے، وہ فارسی لفظ ہے، سمجھ گئے؟ اچھا ہمارا درس شروع ہوا تھا نظر سے، کسی نے دیکھا، ہاں ماشاءاللہ نہیں بولا، جی 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 نظر لگتا جی جی، وہ اتنے ماڈلز اور یہ وہ سب آتے ہیں بچے، جی جی، ہاں ان کو نظر نہیں لگتی، نہیں نظر جو ہے نا، دیکھو نظر ہر ایک کی نہیں لگتی ہے، یاد رکھنا، ہر ایک کی نہیں لگتی نظر، کسی کی لگتی ہے، اب یہ پیدائشی اس کے اندر وہ نقص ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن حق ہے، نظر لگنا حق ہے، لیکن ہر ایک کی نہیں لگتی، تو آپ جو دیکھتے ہیں نا وہ اس لیے نہیں لگتی، یا کہ وہ بیچ میں شاشہ ہے اسکرین، اس لیے نہیں لگتی ہوگی،
تو وہ کرنٹ جاتا نہیں ہے نا، کیونکہ وہ نظر ایک پاور ہے نا. ابھی پاور تو آپ سامنے اسکرین رکھا ہے، وہ تو گولی بھی نہیں لگی اس کو ماریں گے تو. بس یہ. لیکن صحیح سوال ہے آپ کا، سوال آپ نے اچھا کیے. چلیے کافی ہے. چلیے بسم اللہ.